ملنگا نے یہ ترک عادت نہیں کرنی اور ناڈو شرافا تیرے کو ڈر کے علی دے ملنگا عبادت نہیں کرنی. تشریف لاتے ہیں شاعر آل عمران عصر حاضر کے عظیم سخنور شہنشاہ فضائل و مصائب جناب شوکت رضا شوکت صاحب. اللہ استعان دے درود پڑھ دے مل کے بلند آواز. شہدائے اسلام آباد، شہدائے ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے درود مل کے بلند آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب. کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات. مہربانی سر دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے. جس مومن کی جو دعا پورے ملک میں میرے ذمہ ہے مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے. تخصیص سے عزاداروں کی جو بچیاں گھر میں بیٹھی ہیں اللہ ان کا مناسب اہتمام فرمائے. عزاداروں کے بچوں کو مالک رزق عطا فرمائے. جو پریشانی مجھے انہوں نے اپنے بچے کے لیے کہی ہوئی ہے مالک پریشانی دور فرمائے. سخی حسین صاحب اور وہ دیگر احباب جن کی دعائیں تخصیص سے میرے ذمہ لگائی گئی ہیں مالک سب کی دعائیں قبول فرمائے. بھائی اکبر، بھائی میسم، بھائی اسد، دیگر وہ تمام برادران جن کے نام معذرت کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہیں مالک اس پوری تنظیم، اس پوری بارگاہ سے وابستہ وہ لوگ جو اس انجمن سے وابستہ ہیں دامے درمے سخنے جس کی جتنی نوکری ہے مالک سب کو عزت عطا فرمائے. کائنات کا اللہ مختار فورس کے حلالی جوانوں کی حفاظت فرمائے. کل اور پرسوں بڑی حساس دن ہیں. اسپیشلی ڈیرہ غازی خان، کوئٹہ، پشاور، کراچی، ان شہروں میں شدید خطرہ ہے دہشت گردی کا. دل سے دعا کرو گے امام حسین کے ماتمی دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ رہیں. کائنات کا اللہ ذکر کے وسیلے سے میرے دوست، میرے بھائی، میرے محسن جناب اسد سائی صاحب کو عزتوں سے سرفراز فرمائے. میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما. درود سارے مل کے بلند آواز. ایک ایسی دعا جس میں میری طرف سے شکریہ شامل ہے برادر محترم جناب ڈاکٹر علی رضا صاحب کے لیے ہے. اللہ انہیں زندگی دے. طبیعت کافی ناساز تھی کل، ان کے علاج سے ہی میں پڑھنے کا قابل ہوا ہوں. اللہ انہیں عزت عطا فرمائے. مل کے درود پڑھ دو بلند آواز. گزارش شروع کروں بیٹا، یہ کسی کا فون چل رہا ہے بند کر دو مہربانی. زندہ رہتی ہیں وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں. بہت شکریہ. میں نے گزارش کی ہے ظفر بھائی زندہ بھائی فون بند کر دو یار. میں بند کر دینا. پڑھو درود مل کے بلند آواز. زندہ رہتی ہیں وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں. علم پھیلانے کے دو ذریعے ہیں. ایک ذریعہ ہے تقریر، ایک ذریعہ ہے تحریر. تقریر کا ٹائم مختصر ہے.
تقریر کا دورانیہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہے، اور اس گھنٹے میں بھی اسے نصفین کر دیا جاتا ہے۔ آدھا گھنٹہ فضائل پہ گفتگو ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے۔ تحریر کی زندگی تقریر سے اس لیے زیادہ ہے کہ تحریر جب کتابی شکل میں موجود ہوتی ہے تو وہ ایک دستاویز ہوتی ہے، وہ ایک ایسی شے ہوتی ہے جو اگلی نسلوں تک علم منتقل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں بحیثیت خطیب، بحیثیت ذاکر، بحیثیت شاعر بہت شکر گزار ہوں ان بزرگ علماء کا جنہوں نے مشکل دور میں ہم تک یہ علم پہنچایا ہے۔ آج جو باتیں ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس میں ہماری محنت تھوڑی ہے، ہمارا کمال تھوڑا ہے۔ کرم کر گئے ہیں وہ لوگ جو پتے کھا کے ذکر حسین لکھ گئے۔ بھائی جان مہربانی کر گئے، اللہ آپ کو عزت دے بھائی جان، کرم کر گئے ہیں، مہربانی کر گئے ہیں شیعہ قوم پہ وہ لوگ جن لوگوں نے پتے کھائے ہیں۔ 110 جلدیں ہیں علامہ مجلس رحمہ کی ایک کتاب کی، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک جلد ہے۔ اس جیسی مجلس رحمہ نے 110 جلدیں ہیں صرف بہار الانوار کی، پتہ نہیں کتنی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ٹھیک ہے نا، میری گزارش سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ احسان کر گئے ہیں ہم پر۔ آج ہمارے پاس نیٹ پہ یہ سارا ذخیرہ موجود ہے، ہم لمحوں میں 8-8 10-10 کتابیں کھول کے اس میں سے اپنی مرضی کے مطالب ماخذ نکال کے اس پہ سوچ بچار کر کے شعر کہہ کے آپ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ میں سرکار آیت اللہ سید محمد شیرازی کی بارگاہ میں سلام کرنے 35 علماء کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس سیدزادے کی یہ جو 3 انگلیاں ہیں یہ نہیں تھی، بالکل آخری جگہ رہ گئی تھی، وہ اس سے لکھ رہے تھے، ان 2 انگلیوں سے لکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا ان انگلیوں کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ذکر حسین لکھ کے رہ گئے۔ میں خود گیا تھا ان کے پاس، میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی انگلیاں دیکھی ہیں، چومی ہیں، ان کی انگلیوں کے بوسے لیے۔ ٹھیک ہے نا، وہ لوگ تھے جو ہم پر کرم کر گئے، ہم تک دین پہنچانے میں جو انہوں نے مہربانیاں کی ہیں۔ میں اس کی تعریف کرتے کرتے ساری رات بولتا رہوں، تعریف کروں۔ ایسے بڑے بڑے لوگ، سرکار علامہ ہلی جیسے لوگ، یعنی علامہ ہلی اس بندے کا نام ہے جسے علماء کے نزدیک لفظ ہلی لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، قال العلامہ لکھ دو، اس کا مطلب ہے یہ ہلی کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ہوگا وہ عالم جس کے گھر میں ایک وقت میں 8 مجتہد تھے۔ اسد بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت میں اس کے گھر میں میرے بزرگوں 8 مجتہد، خود مجتہد، زوجہ مجتہدہ، ماں مجتہدہ، باپ مجتہد، 2 بیٹیاں مجتہدہ، 2 بیٹے مجتہد، جو نوکر گھوڑے کو دانہ ڈالتا تھا وہ مجتہد۔ ہم ان کے وارث ہیں، کس قبیلے کے نوکر ہیں ہمیں علم سے پیار کرنا چاہیے۔ میری بات میں مقرر ہو کے کہہ رہا ہوں، تقریر کی زندگی تھوڑی ہے، تحریر کی زندگی زیادہ ہے، اور علمی تحریریں اور پھر وہ تحریریں جن میں عقیدہ موجود ہے، وہ تحریریں اس وقت ناپید ہو گئی، بہت تھوڑی رہ گئی ہیں۔ کس نے یہ کرم کیا ہے میں نہیں جانتا۔ ممبر حسین پہ کہہ رہا ہوں، اس وقت میرے ہاتھ میں یہ کتاب موجود ہے، جواہر الاسرار فی مناقب النبی والائمۃ الاطہار۔ یہ ایک کتاب ہے، اور یہ اس محسن کی کتاب ہے جسے پتہ نہیں پاکستان میں کس نظر سے دیکھا گیا ہے، لیکن عراق، نجف، شام کے مجتہد اس کی تشریف آوری پہ احتراماً کھڑے ہو جاتے تھے۔ نابغہ روزگار شخصیت سرکار علامہ حسنین صاحب کی مرحوم مغفور آل اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ، جنہوں نے پوری زندگی منبر سے عقیدہ پڑھا ہے، عقیدہ لکھا ہے۔ بڑے عرصے بعد ان کی یہ کتاب آج دیکھنے میں آئی ہے، میرے علم میں آئی ہے کہ باہر سٹال پہ موجود ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا ذاتی طور پہ، اگر ممکن ہو، پتہ نہیں کیا قیمت ہے، 200، 250، 300 ہوگی زیادہ سے زیادہ، یہ کتاب پڑھیے گا ضرور۔
آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ نے کسی عالم کے 5-6 اشرے سنی ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر میں 14 محرم کو آ رہا ہوں، کتاب مجھے واپس دے کے اس کی قیمت لے لیجیے گا. درود پڑھ دیجئے مل کے بلند آواز. اجازت ہے جناب، آ گئے ہو؟ آ گئے ہو؟ اچھا ٹھیک، مجلس شروع کروں. آج کی مجلس کا عنوان ہے حسن کا آخری پیغمبر. حسن کی شریعت کا آخری رسول. میرا دل ہے، میں پتہ نہیں بات نظم سے ہی شروع کر دیتا. اسد بھائی جان کے ذریعے میرے بزرگوں کا جن کی جوتیاں اٹھا کے مذاکر ہو گیا، ان کا پیغام آیا ہے کہ شوکت سے کہنا کہ حسین کے اکبر کا 55 ضرور پڑھے. اب میں مجلس وہیں سے شروع کروں گا. ایک مومنہ کوئی بیمار ہے، ان کی صحت کے لیے دعا ہے، مولا انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. بڑے 2-3 دن پہلے ظفر بھائی نے بڑے سٹائل سے مجھے فرمائش کی ہے کہ ایک مجلس سرائکی میں پڑھ دوں. میں بڑا ہنسا ہوں. میں نے کہا ظفر بھائی کون سنے گا؟ کہنے لگے نہیں ایک مجلس پڑھ دے. ایک مجلس تو نہیں، 4 مصرے میں سرکاری اکبر پہ سرائکی میں پڑھ دوں. اچھا، اللہ تعالیٰ عزت دین. پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں، ایویں ڈھیر ابہل نہ کیتی کر. واہ جی واہ. اور میں تے ڈر سی بیٹھے ابال دی داد کون دے گا مینوں. پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں، ایویں ڈھیر ابہل نہ کیتی کر. اے گال کمال تو اگلی ہے، گل جلدی نال نہ کیتی. واہ ظفر واہ یار، واہ واہ. میں تے شبیر صاحب سلام ہے تھوڑی کیا بات ہے. میں تے گلا خراب ہو گیا باجی. پڑھ شرطاں حسن شریعت دیاں، ایویں ڈھیر ابہل نہ کیتی کر. اے گال کمال تو اگلی ہے، گل جلدی نال نہ کیتی کر. جداں سورج سر تے ہوئے تاں وت پوچھتا ہے کون ستارے کو، جت تذکرہ تھیوے اکبر دا یوسف دی گال نہ کیتی. تھوڑی کیا بات ہے یار. میں تو یہ بھی آخیا چل ظفر دی فرمائش پوری کر دیا. واہ جی واہ، تھوڑی کیا بات ہے. جت تذکرہ تھی وے جداں سورج سر تے ہوئے تا ود پوچھدا ہے کون ستارے ہیں. جداں تذکرہ تھی وے اکبر دا یوسف دی گال. اور پڑھنا وا 4 مصرے سے رکھیے. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. بولو آپ ہی چھیڑ دیو، آپ ہی چھوڑ دیں دیو. مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. آپ کو نہیں سمجھ آئی بیٹا؟ مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. 11 شعبان کو سوچیا کبریا، میں تا اکبر بنائے نبی بن گیا. نوکر اکبر دے ہاتھ اونچے. اچھا جی ٹھیک ہے جناب، بات سنا. واہ بھائیا واہ، کی داد دیتی. داد ہی سرے کی جاندہ، بات سنا. واہ واہ، مصطفیٰ دی مکمل شبیہ بن گیا ہے. اے وجاہت تو ود کے وجی بن گیا ہے. 11 شعبان کو سوچے یا کبریا، میں تا اکبر بنائی.
अच्छा, टिपिकल सराकी का एक लफ्ज है बुकी। यू नो अबाउट बुकी? क्या माने बुकी के? गुर्दा। असा आते ना सराकी जेरा बुकी, कलेजी, कलेजा, गुर्दा, हिम्मत, ताकत। ठीक है। हसी सूरत वाला पलदी पईए शब्बीर दे घर विच। हसी सूरत वाला वल्दी पईए, वल्दी समझ रहे हो, दोबारा आना, वल्दी पईए। हसी सूरत वाला वल्दी पईए शब्बीर दे घर विच, नबी दे नाल ही रलदी पईए शब्बीर दे घर विच। अगर बुकी दे विच बल ही मैं तो समझाया भी है, मैं तो दसिया भी है की माना एदा। हसी सूरत वाला वलदी पईए शब्बीर दे घर विच, नबी दे नाल भी रलदी पईए शब्बीर दे घर विच। अगर बुकी दे विच बल ही तो बन मुफ्ती ते ला फतवा, ओए मुहम्मद दी शबी पलदी पईए। जरा पीछे बैठे हो जे आगे ये समझते, मेहरबानी करो, बुजुर्ग हाथ चाहिए बैठे ने। आले हलाली बोलो हैदरी, पिछले पिछले हैदरी। अल्लाह आपको इज्जत दे, आपकी क्या बात है। चलो काफी हो गया। सारे हसीन हुस्न पलट कर जब आएंगे, सारे हसीन हुस्न पलट कर जब आएंगे, 14 इसी जमीन पे जन्नत बनाएंगे। असल भाई मैंने आपके नाम के साथ एक लफ्ज मोशन इस्तेमाल किया, मैंने को आपकी खुशामद नहीं की। मैं सारे दिन का थका हुआ आता हूँ, लोग मुझे थका देते हैं, मैं इन्हें थका देता हूँ। ये ऐसे अजीम सामे हैं, रात की 11 बजे यूं बोल रहे होते हैं जैसे दिन के 11 बजे पढ़ रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको मोहसिन कहा है। मैं पूरे मंदर वाले को अपना मोहसिन मानता हूँ, इस नुक्ता नज़र थे कि इन लोगों ने मुझे सुनने का हक अदा कर दिया है। सारे हसीन हुस्न पलट कर जब आएंगे, 14 इसी ज़मीन को जन्नत बनाएंगे। जब बंदगी हुस्न का आएगा मरहला, यूसुफ को फिर नमाज भी अकबर पढ़। जी भाईजान, जी भाईजान, जी भाईजान, मेरा नौकर अकबर दा वो बोले हैदरी। जब बंदगी हुस्न का आएगा मरहला, यूसुफ को फिर नमाज भी अकबर पढ़ाएंगे, जिसकी सूरत भी मिसले सूरत हो। एक सूरत स्वाद से है, एक सूरत सीन से है। मैं कोई लेक्चर तो नहीं दे रहा मेरे पुत्रों, जवान बैठे हो मेरे आगे। ढेर सारे हर्फ मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है, ढेर सारे लफ्ज़ मिलते हैं तो आयत बनती है, ढेर सारी आयतें मिलती हैं तो सूरत बनती है। एक सूरत सीन से है, एक सूरत स्वाद से है, एक सूरत का मतलब है आयतों का मजमुआ, एक सूरत इस शक्ल को कहते हैं। मैं कह रहा हूँ जिसकी सूरत भी मिसल सूरत हो, जिसकी नाले मैंने बुजुर्गों का हुक्म देना है, नाले चुप कर देना है। जिसकी सूरत भी मिसल सूरत हो वो शहे मशरकैन क्या होगा? जिसकी सूरत भी मिसल सूरत हो वो शहे मशरकैन क्या होगा? जिसका अकबर रसूल जैसा है, क्या खबर वो हुसैन क्या? अल्लाह इज्जत देनी। मिल के चाचे नाल, मिल के मलंग नाल सोना नारा। जिसका अकबर रसूल जैसा,
کیا خبر وہ حسین کیا ہو. 4 مصرے اور پڑھوں ہیں بھائی؟ پڑھی جائیے. چلو. شبیر مصطفیٰ سے ہے، سرور حسین سے. جاؤ بھائی بلال سے لے کے نجف تک میرا یہ مصرع لے جاؤ. ممبر پہ چیلنج کر رہا ہوں، اگر علماء کہتے ہیں حدیث کا ترجمہ نہیں ہے مجھے چوک پہ گولی مار دینا. پھر اعتنا کو بھائی پڑھی جا، پھر تسی بولو گے تو میں پڑھا گا. میں پوری حدیث پڑھ دیتی ہے بھائی رضا. حسین و منی وانا من حسین کا ترجمہ میں نے کر دیا ہے. میں نے ترجمہ کیا تو چپ ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں شبیر مصطفیٰ سے، سرور حسین سے. اکبر انہی حسین سراپوں کا ذہن ہے، اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر حسین. جی بھائی جان، جی ڈاکٹر صاحب پتر جیون توڑے حیدری. موسٹ ویلکم. اس رات سے کون سنتا؟ 11:30 بج گئی ہے تو تسی انج بولتے پے ہو جی دن ہے. اکبر جہان حسن کا وہ آئینہ ہے جو باہر سے مصطفیٰ ہے تو اندر. آؤ عرفا کی بات کر رہا ہوں. جیسے علامہ حسین صاحب کی مرحوم علی اللہ مقام ہو، جیسے علامہ مجلس الرحمہ، جیسے علامہ رجب علی برسی، علماء کی جیسے علامہ تقی باجت. ہاں نام لیتے ہوئے بھی کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی. علماء کی نہیں، عرفا کی بات کر رہا ہوں. عالم پیچھے رہ جاتا ہے، عارف آگے چلا جاتا ہے. عارف کے پاس عشق ہوتا ہے، عالم کے پاس بس علم ہوتا ہے. جہاں علم رک جاتا ہے وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے. ہاں علم آگ میں چھلانگ نہیں لگانے دیتا. علم یہی کہتا ہے کہ سامنے آگ ہے تو چھلانگ نہ لگاؤ. عشق کہتا ہے نہیں، آگ کو ٹھنڈا کر دے، ابراہیم بن جا. عشق آگ میں چھلانگ لگاتا ہے. ہاں علم بلیڈ سے بھی ڈرتا ہے، عشق زنجیر مارتا ہے. ہائے 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 ہائے. علم نہیں زنجیر مارنے دیتا، عشق زنجیر مارنے دیتا ہے. اور پھر جب عشق زنجیر مارتا ہے نا شبیر صاحب، پھر شوکت رضا کو کہنا پڑ جاتا ہے مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت. آتے کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی. کوئی عشق والا بیٹھا ہے یا سارے علم والے بہ گئے ہو؟ عشق والے بولو حیدری. تھوڑی کیا پھر پڑھ دینے نوکری جو ہوئی. مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت. آدھے کبھی ہاتھ کا زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی. کوئی عشق والا بیٹھا ہے اس تو کے نکلیے. کل تے مصحف ہی پڑھنا صرف، ہاں کل تے صرف مصحف پڑھنا ہے. عشق اللہ کو بیٹھا ہے اس تو آگے ٹریے. ڈال رکھا ہے ملائک نے مصلی فرش پہ.
یہ کوئی اشکال بیٹھا میں پیانو ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پہ بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پہ ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ عشق لے ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ حیدری اللہ اس زبان کو سلامت رکھی ڈال رکھا ہے ملائک نے مسلح فرش پہ بٹ رہا ہے بزم عالم کا تولا فرش پہ ہم علی والوں کو مل جاتا ہے اللہ فرش پہ ایک معلّہ عرش پہ ہے ایک معلّہ فرش پہ چیلنج کر رہا ہے ایک عاشق ممبر پہ کہہ رہا ہے فرش والے عرش پہ جاتے نہیں ہیں گھومنے عرش والے فرش پہ آتے ہیں اس کو چوم مل کے نعرہ ایک لاؤ سونا کر کے علی ولی اللہ علی ولی اللہ بے شمار ہم علی وال دیکھنا قرآن کی قسم اس موسم میں جو جوان بھی ہونے جڑے کرو نہیں آئے یہ بڑھا بندہ ہے جٹھواں دن نے نعرے لائی جاتا ہے یہ بھی حیدر کی مہربانی ہے کیا بڑھاپا ہے کیا جوانی ہے جی بھائی جان اللہ استہ دینی غازی استہ دینا آہا علی کے نام کی تاثیر بھی انوکھی ہے لبوں پہ آئے تو رنگت نکھار دیتا کبھی جب دار نفس میں یہ نام آ جائے تو جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا آہا حیدری اور وفاق کی بات کر رہا تھا میں پڑھو گے اگر علامہ حسین صاحب کی مرحوم کو میں کوئی ان کی کتاب بیچنے والا نہیں ہوں ممبر پہ کہہ رہا ہوں پڑھو گے تو شوکت رضا کو دعائیں دو گے کہ یار کیا مشورہ دے گیا وہ بندہ کس کتاب کے بارے میں بتا گیا اور وفا کہتے ہیں کہ سرکار علی اکبر کو شمس و بیت الحسین کہتے ہیں اس گل تو میں بڑا تنگ شیعہ تو جدوں نویں گل کی شیعہ آخیا کہتے نہیں سنی ہوئی بھئی جی کہ سنی تو میں نے کیوں بلایا جائے شمس و بیت الحسین حسین کے گھر کا سورج اور عباس کون ہے کم شاباش مولا استان دینے مولا استان دینے پتر جیون توڑنے نسلہ جیون توڑیاں کمر و بنین ہاشم نون عربی ہے اضافت کے لیے گر جاتا ہے باقی بچ گیا کمر و بنی ہاشم بیسیکلی ہے کامر و بنین ہاشم اب بنین چونکہ مضاف ہے ہاشم کی طرف تو نون عربی گل گیا اب بچ گیا کامر و بنی ہاشم ہاشمیوں کے بیٹوں کا چاند اور جس گل کا بزرگ حکم کیتا ہے میں اتھے پڑھ گیا کل میرا سلام پہنچا دیا جے 10 دیا بھی شوکت پڑھ دیتی ہے اکبر سورج عباس چاند اکبر دنیا میں آئے حبش کی ملکہ نے حسین کو مسجد میں اطلاع دی مولا تیرے گھر میں محمد آ گیا مولا تیرے گھر میں محمد آ گیا یوں دیکھا حبش کی ملکہ کی طرف بادشاہ حسین نے فرماتے اماں اگر میرا اکبر آیا ہے کس نے اٹھائے ہوئے اکبر کو کس نے اٹھائے ہوئے اکبر کو کون پیار کر رہا ہے کون زیادہ خوش ہے سامنے بیٹھے ہوئے تو بولو کون زیادہ خوش ہے یوں دیکھا حبش کی ملکہ نے فرماتی نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا آج ہی میں فضائل پڑھنا جائے کل میں مسیح بھی پڑھنا صرف نور کو نور نے سینے سے لگا رکھا ہے آپ کی آنکھ کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے دست عباس پہ ہے آپ کا اکبر مولا حسن کے چاند نے سورج کو اٹھا
کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے. گیا تھا کہ من ہائے دری گلا تھا کہ آندہ اتھوں نہیں تھکیا اتھوں تھا کیا. کائنات کے خالق نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کو اپنی پہچان کے لیے بنایا. خود بے دل تھا، دل والا بنایا. خود بے زبان تھا، زبان والا بنایا. خود بے جسم تھا، جسم والا بنایا. اور اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا. ایڈے بادشاہ دا نوکر ہے تم دے جملے دے بول تے ہمیشہ نفیس گل سنیے. اتنا حسین بنایا کہ بنانے کے بعد وہ بے دل بھی اسے دل دے بیٹھا. حبیب کو بنایا اور بنا کے اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. اپنی اندیکھی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. تھکتے نہیں گیا بزرگوں. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی. تیرا کوئی قصور نہیں. آج رسول نگر ایک بندے میں نے آکھیا بھی پاجی میرا گلا رہ گیا داد دے دے کے تواڈے گلا کی میں ٹھیک ہو گیا. میں آکھیا میں انجیکشن لوایا کہندا میں نے بھی لوایا. مولا گواہ. بننے والے کو بنانے والے کی نگاہ بے نگاہی کی گرمی محسوس ہوئی. اس کے مقدس بدن سے پسینہ شروع ہو گیا. خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دے. جڑے پیچھے پتر بیٹھے ہو تسی نہیں سمجھے میری گل؟ سمجھ گئے ہوتے بولو یار. ایک تربیت والی گل ہے، ایک محنت والی گل ہے یار. جی جی ہائے دری. حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا لکھ واری بسم اللہ اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے. پسینہ جمع کرنا شروع کیا، کائنات بنانا شروع کر دی. اس تو اتے جگہ سخی صاحب میرے کو ہے نہیں عقیدہ پڑھن واسطے اس پوری ڈسٹرکٹ جدے میں پھردا پیا. مندر والے تو بہتر جگہ میرے کو عقیدہ پڑھن دی ہے کوئی نہیں. گل میرے اتنے آئی جے میں پڑھے بغیر رہ نہیں سکتا. محسوس کر جاؤ تو بے شک معاف کر دیا جائے، بے شک نہ کرے جائے. عقیدے تے کوئی سمجھوتا نہیں، کھلی کھلی گل ہے. خالق نے سوچا حبیب کے مقدس بدن کا پہلا پسینہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، اکٹھا کر کے کائنات بنا دیتے ہیں. پسینہ جمع کرنا شروع کیا، کائنات بنانا شروع کر دی. یہ میں چیزیں جمع کر رہا ہوں، یہ سیل، یہ گھڑی، یہ انگشتری، یہ کتاب، یہ کس ایسے جمع کیا میں نے؟ ہاتھوں سے. نالے میں حکم دیتے ہی نالے پھرن. اللہ عیسیٰ دے. یہ کس سے جمع کیا میں نے؟ ہاتھوں سے. اللہ نے حبیب کا پسینہ جمع کیا، جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے. میری کوئی لڑائی نہیں، میرا کوئی جھگڑا نہیں. آئے داری کی کرم ہے تیرے تیلی دے پترانا. ایک کرم نالی ہوندہ ہے، جس ہاتھ سے بھی کیا میرا کوئی جھگڑا نہیں. کون ہے وہ؟ جس ہاتھ سے بھی کیا وہ ید اللہ ہے. پسینہ جمع کیا، کائنات بنانا شروع کر دی. خلق اللہ العرش من الکراسہ، حبیب کے سر کا پسینہ لیا عرش بنایا. خلق اللہ اللوح والقلم من الصدرہ، حبیب کے سینہ بیگینہ کا پسینہ لیا لوح قلم بنائے. خلق اللہ الملائکہ من الیدین، حبیب کے ہاتھوں کا پسینہ لیا فرشتے بنائے. خلق اللہ الارض من الرجلین، حبیب کے پاؤں کا پسینہ لیا زمین بنائی. سر کے پسینے سے عرش بنایا، سینے کے پسینے سے لوح قلم بنائے، ہاتھوں کے پسینے سے فرشتے بنائے، پاؤں کے پسینے سے زمین بنائی. کسی اردو بولنے والے کے سر پہ قرآن رکھ، اس سے پوچھ سر کا پسینہ پسینہ، سینے کا پسینہ پسینہ، ہاتھ کا پسینہ پسینہ کہلاتا
کہلاتا ہے، پاؤں کا پسینہ پسینہ نہیں کہلاتا، پاؤں کی میل کہلاتا ہے۔ تو نے سر ہلا دیا، میں ممبر چھوڑ کے تیرے سر پہ آ جاؤں گا، جس بندے کے پاس زبان ہوئی وہ نہ بولا وہ میرا مجرم ہوگا۔ اللہ نے محمد کے پاؤں کے پسینے سے زمین بنائی، زمین وہ مصدر ہے جس کے سینے سے اناج نکلتی ہے اور انسانیت کھاتی ہے۔ مجھے آج تک مولوی سمجھ نہیں آیا، صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے، پھر کہتا میں نبی جیسا۔ ڈال کے حیدری 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 اور غازی استعمال دینی، تیری کیا بات ہے؟ پچھلے بار والے تیری بڑی مہربانی چھیڑنا، یہی پڑھن دے صاحب نفس پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا، گھر تو ملتا ہی نہیں در سا کوئی ڈھونڈ کے لا، ایک دو دن نہیں صدیوں کی اجازت ہے تجھے، اور تو علی چھوڑ کلندر سا کوئی۔ بولو سخی لال کلندر، نوکر کلندر دے، اور نوکر کلندر دے۔ کیا بات ہے؟ صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے۔ مجھے آپ کے اس نعرے میں جو آپ کے چہرے پہ رانائی تھی، جو جذبہ تھا، وہ اتنا اچھا لگا۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے۔ یہ اندر سے بولتا ہے۔ ہاں ہاں، یہ ماں کی تربیت ہوتی ہے، ہر بندہ ایسے نہیں بول سکتا۔ ہاں، یہ جب ایسا بولا کرو تو ماں کو دعا کیا کرو۔ میں علم کے نیچے کھڑا ہوں، ذکر مظلوم پہ میرا ہاتھ ہے، یہ ماں کی مہربانی ہے۔ ماں اچھی نہ ہو علی ماننے میں آتا ہی نہیں۔ نہ 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 نہ، ہاں ہاں ہاں، یہ ماں کا کرم ہے، یہ ماں کا کرم ہے۔ کل کی بات نہیں، آج پڑھ کے بیٹھا ہوں ڈیرے پہ۔ جس بندے کی طبیعت مچلے، جسے نیند نہ آئے، جسے ساری رات خدا نہ خواستہ چونٹیاں کاٹتی رہیں، ہاں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ویسے مجھے یقین ہے اس مجمع میں ایسا کوئی نہیں ہے جسے پسینے آ جائیں، کل آ جائے میرے پاس، ابھی آ جائے میرے پاس، فون کر دیں مجھے کل، شوکت کتاب چاہیے، کل ہی کتاب منگوا دوں۔ یہ قرآن سر پہ رکھ کے کھول کے کہہ رہا ہوں، اسی کو مباہلہ کہتے ہیں۔ میں جھوٹ بولوں، اللہ اس کا رسول مجھ پہ لعنت کرے، پھر بھی کوئی بندہ برداشت نہ کرے، اس کی اپنی مرضی۔ صحابہ کے مجمع میں ممبر پہ بیٹھ کے محمد نے کہا، آرزو حب علی علی اولادکم، علی کی محبت اپنے بچوں پہ پیش کرو۔ تمہارے بچے علی کو مانے تو ٹھیک، نہ مانے بچوں کو مارو نہیں، قتل کرو نہیں، گھر سے نکالو نہیں۔ محمد کہتا ہے بچوں سے بات ہی نہیں کرنی، فاسألوا امہم من این جاءت بہ۔ محمد کہتا ہے مولا علی کی شان زمین و زمان سے پوچھ، لو سے قلم سے کرسی سے خود آسمان سے پوچھ، تیرے پسر کے دل میں جو حب علی نہ ہو، بچہ کہاں سے لائی ہے بچے کی ماں۔
ماں کو تہذیب کی دنیا کا جہاں کہتے ہیں، ماں کو ہی فرش پہ خالق کی زباں کہتے ہیں، اور وہ تو ڈائن ہے علی دشمنی پارٹی جس نے جو علی کہنا سکھا دے اسے ماں کہے۔ چلو اور میرے حلالی متر بول اکبر منل حیدری علی 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 صدیوں سے محمد کے پاؤں کی میل کھاتا ہے، پھر کہتا ہے میں نبی جیسا۔ تو نبی جیسا کہاں سے ہو گیا؟ تو کلمہ پڑھنے والا، وہ کلمہ پڑھانے والا، تو دین سیکھنے والا، وہ دین سکھانے والا، تو قرآن سمجھنے والا، وہ قرآن سمجھانے والا، تو صدقے والا، وہ ہدیہ۔ تو صدقے والا، وہ ہدیے والا۔ آنکھاں اتھے آیا ہے، آنکھاں کلا نہ کر دیا رے، میں چھٹ نہ ڈول رہا ہے رے۔ تو صدقے والا، وہ ہدیے والا، تو زکاة والا، وہ صلوات والا۔ تو صدقے والا، وہ ہدیے والا، تو زکاة والا، وہ صلوات والا۔ برابری کا کوئی کنسپٹ ہی نہیں۔ تو رضی اللہ، وہ صلی اللہ۔ تیرے سنن دی کیا بات ہے، تیرے بولن دی کیا بات ہے، کوئی تصور ہی نہیں۔ حبیب کو بنایا، بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے، حبیب جیسا ایک اور بنایا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بزرگوں پہ ساختہ بول دے ہو، اللہ تم زندگی دے۔ حبیب کو بنایا، بنا کے سوچا تنہا اداس نہ ہو جائے، حبیب جیسا ایک اور بنایا۔ حبیب سے کا اعلان کر دے آنا والی ان میں نور واحد، ایک کے دو بنائے، دو کے پانچ بنائے، پانچ کے 14 بنائے۔ سر جی ایک کے دو بنائے، دو کے پانچ بنائے، پانچ کے 14 بنائے، اور اتنے سلیقے سے بنائے، 4 جمع 1 برابر ہے 5۔ ہوئے 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 ہوئے، یہ ہاتھ میں بنایا، یہ بندے دا ہاتھ میں بنایا، اللہ بنایا۔ یہ دی انگلاں میں بنائی ہیں، اللہ بنائی نے۔ یہ دے وچ ٹوٹے میں بنائے نے، اللہ بنائے نے۔ چل آ گن لے، یہ ٹکڑے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14۔ سمیٹو تو 5، پھیلاؤ تو سمیٹو تو 5، پھیلاؤ تو 14۔ 14 بنا کے اس نے فیصلہ کیا اب ان سے بہتر نہیں بنتے، تھک گئے ہو، معافی جاننا زیادہ پڑ گیا، اب ان سے بہتر نہیں بنتے نہیں تو پھر بنانے کیا؟ پھر اس نے سوچا کچھ بھی نہ بناؤں، 14 کی اولاد تو بناؤں، 14 کے عائشہ تو بناؤں، 14 کے اقاربین تو بناؤں۔ بہتر بنتے نہیں، کمتر بنائی تو فن کی توہین ہے۔ لاکر صاحب میں دیکھو، بہتر بنتے نہیں، کمتر بنائے تو فن کی توہین ہے، بنانے بھی ضرور ہیں۔ آخر اس نے فیصلہ کیا 14 کو سامنے رکھ کے انہی کو دہرا دیتا ہوں۔ اٹھ مہرہ میں تسی بھی تھکے ہوئے ہو ساری دیہڑی دے میل سن کے، تو میں نے بھی بزرگوں کا حکم دس چڑیا سو، میں کدے مرا؟ 14 کو سامنے رکھ کے انہی کو دہرا دیتا ہوں۔ محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا، علی کو دیکھ کے عباس بنایا۔ فرجی میں باجی ہاتھ سلامت رہا توڑے، یہ ہاتھ توڑی کیا بات؟ محمد کو دیکھ کے اکبر بنایا، علی کو دیکھ کے عباس بنایا، حسن کو دیکھ کے قاسم بنایا، سیدہ کو دیکھ کے سیدہ کو دیکھ کے سیدہ بنائی، دیکھتا گیا بناتا گیا، دیکھتا گیا بناتا گیا، دیکھتا گیا بناتا گیا۔ 10 شعبان 42 ہجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا۔
میں کتنا پینڈا کیتا گھڑی ویکھ لو 50 منٹ ہو گیا مینوں اس پینڈے نو 10 شعبان 42 ہجری حسین ابن علی کو اللہ اکبر کی طرف سے علی اکبر ملا 5 دن مسلسل خیرات کی علی کے لال نے 5ویں دن حسین آیا ماں جیسی بہن کے پاس اکبر بہن کی گود میں رکھ کے فرماتے عالیہ دنیا کی دنیا میں نے دنیا کو مانگنے پہ دی تھکی نہیں دنیا کی دنیا میں نے دنیا کو مانگنے پہ دی ہے تجھے مانگے بغیر اپنی دنیا دنیا کی دنیا میں نے دنیا کو مانگنے پہ دی ہے تجھے مانگے بغیر اپنی دنیا دے رہا ہوں علی کی بیٹی بھائی کے گھر سے بھائی کی دنیا لے کے چلی اپنے بیت الشرف پہنچی یقین سے بنوائے ہوئے جھولے میں اکبر کو تھک نانا 4 منٹ اور میں سن لو یقین سے بنوائے ہوئے جھولے میں اکبر کو سلایا ڈوری ہلا رہی ہے لوری سنا رہی ہے یہ ہے بچپن علی اکبر کا جس کا مجھے حکم آیا ہے ڈوری ہلا رہی ہے لوری سنا رہی ہے فرماتی میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو جیو اکبر دا جڑا نوکر ہے وہ بولے جڑا اپنے آپ وچ نوکر ہے اکبر دا وہ بولے میرے نال فرماتی میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ مل سہانا ملا ہے مجھ کو کیا نہ ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں پاجی اتھوں ہی بولتے رہو ہاتھ چکتے رہو میرے پتہ لگا میرے نال ہو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو کیا نہ ملا ہے مجھ کو اللہ 1000 سال زندگی دے سرکار علامہ نسیم عباس صاحب کی بلا کو مولا نے شفائی کلی عطا فرمایا ذاکری کی آدھی صدی کا نام ہے نسیم عباس کو مذاق نہیں ہے ذاکری کے 50 سال حکومت کی ہے اس بندے نے لوگوں کے دلوں پہ اللہ اسے زندگی دے اس کی نسلیں جیے اللہ اس کی نسل کو نسیم عباس بنائے میں سمجھی میں پنڈی کے جشن پہ پڑھا آغا صاحب کرسی تے بیٹھے میں ایک لفظ پڑھیا تیسرا مصرع کھڑے ہو گئے میں روحان اللہ کہتے بھئی شوکت میاں یہ لفظ میں نے کروڑوں دفعہ سنا ہے بہ جا میرا جان مرضی حال ہے یہ لفظ میں نے کروڑوں دفعہ سنا ہے یہ استعمال میں پہلی بار سن رہا ہوں ہم جڑی گل تے میں نے آغا صاحب دعوت دیتی ہے میرے واسطے تو سنا دینا علی کی بیٹی فرماتی ہے میرے مقدر کی ساعتوں میں یہ دن سہانا ملا ہے مجھ کو میں جتنے سجدے کروں وہ کم ہے خدا سے کیا نہ ملا ہے مجھ کو اکبر تو میرے پاس آ گیا پتہ مجھے کیا فائدہ ہوا اکبر کے لب ہلے اماں کیا فائدہ ہوا علی کی بیٹی کہتی حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ حسین کو روز گھر مجھے بچپن ہے اکبر کا حسین کو روز گھر بلانے کا ایک بہانہ ملا ہے مجھ کو بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا حیدری بہت ہی خوش ہوں جی میں یہ نمازی چہرے سلامت رہا جی میں حیدری بہت ہی خوش ہوں کہ تیری صورت میں اپنا نانا ملا ہے مجھ کو فرماتی دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی کی ہو گیا تو یہ 50 منٹ تو بولتے بے ہو کی ہو گیا تو درپن کہتے ہیں شیشے کو درپن کہتے ہیں آئینے کو درپن کہتے ہیں شفق کی سرخی کو درپن کہتے ہیں دریا کی لہروں کو درپن کہتے ہیں سمندر کے پانی کو درپن کہتے ہیں ابھرتے ہوئے آفتاب کو درپن کہتے ہیں ادھرتے ہوئے مہتاب کو درپن کہتے ہیں چمکتے ہوئے ستارے کو درپن کہتے ہیں ہرن کی آنکھ کو درپن کہتے ہیں شفاف ہتھیلی کو درپن کہتے ہیں بچے کی پہلی مسکراہٹ کو درپن کہتے ہیں شفاف چونے والی دیوار کو درپن کہتے ہیں ہر اس شے کو جس میں عکس نظر آ جائے علی کی بیٹی فرماتی دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی سب یارو چھا بول میرے نال ہاتھ اونچے حیدری
حاضر بیٹا. دکھائی مہربانی بزرگوں پتر جیون تواڈے دکھائی دے تواڈی کیا بات ہے دکھائی دے جس میں جنہاں استاد اختر امام سنیا انہاں سان کی سننا ہے یہ تو تواڈی مہربانی ہے. ساڈے بھی استاد سن دکھائی دے جس میں شکل سرور وہ پاک درپن بھی دیکھ لوں گی. میں اپنے آنگن میں چلتا پھرتا نبی کا بچپن بھی دیکھ لوں گی. بیٹے کو اٹھا کے فرماتی سنا ہے شمس و قمر تیرے دم سے نور پانے لگے ہیں اکبر. حکم جو ہے بزرگانہ میں بچپن پڑھنا فرماتی سنا ہے شمس و قمر تیرے دم سے نور پانے لگے ہیں اکبر. ملائکہ تیرے روپ کا پاک گیت گانے لگے ہیں اکبر. باجی بڑی مہربانی ہے ہاتھ چاہے جو کہ مصرے تھے. ملائکہ تیرے روپ کا پاک گیت گانے لگے ہیں اکبر. تیری زیارت کے واسطے انبیاء بھی آنے لگے ہیں. ہائے 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 تیری زیارت کے واسطے انبیاء بھی آنے لگے ہیں اکبر. تیری زیارت کے واسطے انبیاء بھی آنے لگے ہیں اکبر. تیری زیارت اپنی گھڑی کے حساب سے میں 56 منٹ 27 سیکنڈ پڑھ چکا ہوں. ممبر پہ کہہ رہا ہوں میرا 57 منٹ کا پڑھا ہوا ترازو کے ایک پارٹ میں رکھ کے ایک مصرع تول کے اتنا ہی بولنا جتنا میرا رائٹ بن جائے. فرماتی سنا ہے شمس و قمر تیرے دم سے نور پانے لگے ہیں اکبر. ملائکہ تیرے روپ کا پاک گیت گانے لگے ہیں اکبر. تیری زیارت کے واسطے انبیاء بھی آنے لگے ہیں اکبر. میں سن چکی ہوں کہ ہوش یوسف کے بھی ٹھکانے لگے. آج تھکڑ دا موڈ ہی نہیں میرا. ہائے دری کل سر مصاحب پڑھنا ہے اس واسطے. جی چاچا جی تسی جیو تھوڑی نسل جیو. ہائے دری بڑی مہربانی تیری ہے. میں تے 8 دنوں تو پریشان تھا اس پلر تو پیچھے کوئی شے نہیں. تیری بڑی یار مہربانی. ہائے دری شکریہ بیٹا جی. ملائکہ تیرے روپ کا پاک گیت گانے لگے ہیں اکبر. تیری زیارت کے واسطے انبیاء بھی آنے لگے ہیں اکبر. میں سن چکی ہوں کہ ہوش یوسف کے بھی ایڈے وڈے بادشاہ نال رہے ہو. لو ایک بیت دی نفاست ویکھیا جے تے پھر جنہ دل کرے انہیں ہی بولیا جے. فرماتی اکبر ہر نبی اپنے حرم کو لے کے تیرے حرم میں آ رہا ہے. ہر نبی اپنے حرم کو لے کے تیرے حرم میں آ رہا ہے. آدم کے ساتھ ہوا بھی ہے, محمد کے ساتھ خدیجہ بھی ہے, یوسف کے ساتھ زلیخا بھی ہے. فرماتی اکبر اگر تو چاہے تو پھر سے بازار مصر کا اپنے گھر لگا دے, چھپا کے رکھوں گی میں زلیخا نہ دیکھ لے اور نظر لگا. ہائے 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 ظفر یار اس پورے پنڈ کا شکریہ یار. ہاتھ اونچے. ہائے دری ہائے دری. چھ مصرے اور پڑھنا یا تھک گئے ہو اس کے. اگر تو چاہے جی اگر تو چاہے تو پھر سے بازار مصر کا اپنے گھر لگا دے, چھپا کے رکھوں گی میں زلیخا نہ دیکھ لے اور نظر لگا دے. اکبر کو اٹھا کے وسط صحن میں آ گئی علی کی بیٹی. ایک بار چاند کی طرف دیکھا, پھر اکبر کی طرف دیکھا. جی جی زندگی کا کیڑا پتہ ہے پھر کدوں پڑی ہے. چلو آج میں نشے چ کھلوتا ہوں. ایک بار چاند کی طرف دیکھا. اچھا جی وہ ایک بار چاند کی طرف دیکھا, پھر اکبر کی طرف دیکھا, پھر چاند دیکھنے پہ دل ہی نہیں ہوا.
یار کس معیار دی داد ہے یار. بڑے عرصے بعد میرے انڈیا یاد آ گیا. قرآن گواہ ہے بڑے عرصے بعد سالوں بعد یہ داد لبھی ہے. مینوں حیدرآباد تک یاد آ گیا. پھر چاند دیکھنے پہ دل ہی نہیں ہوا. پھر اللہ جانے کیا خیال آیا. ایک بار چاند کی طرف دیکھ کے علی کی بیٹی فرماتی بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. باجی بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر تو اتنے چکر لگاتا ہے. بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے. بولے بلال صاحب میں کافیہ نہیں پڑھا گا مندرالے والے پڑھن گے تو میں اگلے طرح میں سے پڑھا گا نہیں تو میں 1 گھنٹہ پڑھ گیا. بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے. اگر اتاروں نقاب اکبر تو اپنا چہرہ جیو بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں تھکتے نہیں گئے. یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر. بچپن ہے نا اکبر دا او دے اپنے تقاضے نے. یہی تے گل ہے جڑی میں لوگوں سمجھا کے تھک گیا بھی جڑے لفظ بلال واسطے جائز نہیں وہ اکبر واسطے جائز نہیں. جڑے لفظ سلمان واسطے جائز نہیں ولی واسطے جائز نہیں. یہی تے گل جڑی میں زمانے سمجھا کے تھک گیا. شاعری اتائیاں چڑھ گئی ہے ورنہ شاعری ایک دین ہے. شاعری ایک مذہب ہے. قرآن دی قسم ہے. شاعری دی توضیح المسائل نہیں ہوندی. شاعری دی توضیح العقائد ہوندی ہے. بتا بھلا تجھ کو کیا ہوا ہے گھڑی گھڑی آتا جاتا کیوں ہے. یہ کیسی بے چینیاں ہیں آخر تو اتنے چکر لگاتا کیوں ہے. اگر اتاروں نقاب اکبر تو اپنا چہرہ چھپاتا کیوں ہے. فیصلہ کیا علی کی بیٹی نے. فرماتی تو حسن اکبر سے گر ہے نادم تو اس حویلی میں آتا کیوں ہے. آخری شعر آج کی مجلس کا. تو حسن اکبر سے گر ہے نادم تو اس حویلی میں آتا کیوں ہے. علی کی بیٹی فرماتی چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا. او میں صدقے تیرے مصرے دوران دی کیا بات ہے. تلوہ یہ ہے پاؤں کے نیچے والا حصہ. ماند کہتے ہیں کم کو. اور نا یاد رکھنا نا بنا ہے نفی کے لیے. کبھی کبھی کرینہ اسے اس بات میں بدل دیتا ہے. ہوتا نہ ہے مانا ہاں ہے. مثال سے سمجھاتا ہوں. بھائی ظفر یہ گھڑی اٹھا لیتے کہتے ہیں میں لے لوں سوری بھائی جان. میں کہتا ہوں نا اب یہ نفی ہے. میں خود اٹھا کے اپنی کلائی میں باندھ دیتا ہوں. ظفر بھائی کہتے ہیں تو کیوں اٹھا رہے. میں کہتا ہوں میری ہے نا. میں کہتا ہوں جی میری ہے نا. اب یہ ہے نا لیکن اس نا میں ہاں ہے. علی کی بیٹی فرماتی چاند تیرا یہ چہرہ. آخری مصرع ڈاکٹر صاحب. علی کی بیٹی فرماتی چاند تیرا یہ چہرہ میرے پسر کے حسین طلبوں سے ماند ہے نا. ہماری چھت پہ نہ آیا کر اب ہمارے گھر اپنا چاند. ہزاروں سال جیو سدا سکھی رہو سدا سلامت رہو. 2 راتوں کا مہمان ہے زہرا کا لال. آگے اب کوئی نہیں آئے گا. جس نے اٹھنا ہے اٹھ کے چلا جائے. میں کم سے کم 15 سے 20 منٹ مسائب پڑھوں گا. جس بندے کو کوئی جلدی ہو بالکل وہ چلا جائے. دوران مسائب جو اٹھے گا میں اس کے حق میں اچھا نہیں سمجھوں گا. مجھے دکھ بہت ہوگا. یہ جو مسائب ہے نا یہ اصل میں جنازہ ہوتا ہے سیدوں کا. اور پھر جس کا مسائب میں آج پڑھ رہا ہوں
आले मोहम्मद के घर की सबसे बड़ी शहादत है। तेरी जवानी सलामत रहे। सबसे बड़ा नुकसान है हुसैन का, जिसका जी चाहे उठ के चला जाए, मैं दौरान मसाइब नहीं उठने दूंगा, इसलिए कि ये अकबर का जनाजा है, अकबर की शहादत। और अकबर की दादी मजलिस में आई हुई होती है, दादी के सामने कोई पोते का जनाजा छोड़ के चला जाएगा, उसे बड़ी तकलीफ होती है। वाह वाह, अंदाजा कर यार कितना बूढ़ा आदमी है, कैसा बुजुर्ग आदमी है। ये गालों पे आंसू आ भी गए, ऐसे था जैसे पलकों में आंसू इंतजार कर रहे हो, अकबर का नाम आए और हम बाहर आ जाए। अल्लाह तेरी जवानी सलामत रखे। बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से मैं कोशिश करूंगा मैं 15-20 मिनट पढ़ लूँ, मेरी मजबूरी है। मैंने ज़िंदगी में आखिरी बार, गालिबन मैंने भाई शबीर को भी बताई थी ये बात, ज़िंदगी में आखिरी बार सन 2002 में 8 मुहर्रम को खाड़क लाहौर के इमाम बाड़े में हुसैन के अकबर की शहादत 58 मिनट पड़ी। दौरान मजलिस ही मातम करते करते एक सैयदादी अकबर को प्यारी हो गई। फिर मैंने कसरे बतूल एक मजलिस में बुखारियों के यहाँ पूछिएगा, अकबर की सिर्फ तैयारी पड़ी थी, वहाँ भी एक सैयदादी मातम करते करते अकबर को प्यारी हो गई। फिर उसके बाद मैंने हुसैन के अकबर की पूरी शहादत पिछले 10 साल में नहीं पढ़ी। 2002 से आज 2012 तक मैंने अकबर पूरा नहीं पढ़ा। मैं 2 दफ़ा कब्र हुसैन पे गया हूँ, दोनों दफ़ा हुसैन से यही मांगा है, मौला या मुझे शहादत की मौत आए या मुझे अकबर पढ़ते हुए मौत आए। जब मैं पहली बार मौले बिलाल करबला गया हूँ, मैं बे औलाद था। इस अलम की कसम ज़फ़र जिसके नीचे तू बैठा है, मैंने चाचा शबीर तुम जाकिर हो हुसैन के, मैंने हुसैन की कब्र पे औलाद भी नहीं मांगी, बस यही मांगा है जिस दिन अकबर पूरा पढ़ूं, उसके बाद जिंदा रहने पे दिल नहीं है। जिंदगी की आखिरी मजलिस हो, इस दिन अकबर पढ़ूं। जिस दिन हुसैन ने चाहा, जिस दिन मेरा मरने पे दिल हुआ, मैं अकबर पूरा पढ़ूंगा। जितना मुझसे आज मुमकिन है उतना पढ़ लेता हूँ। इससे पहले कि अकबर शुरू करूं, अकबर की माँ उम्मे लैला सलामुल्लाह अलैहा का एक पैगाम अज़ादारों को दे रहा हूँ। अकबर की माँ उम्मे लैला फरमाती है, जब किसी मजलिस में मेरे अकबर का मसाइब पढ़ा जाए और कोई न रोए, रो न रो तेरी अपनी मर्जी है। 2 रातें, एक आज की रात है, एक कल की रात है, फिर अगले साल जो होगा वही रोएगा। पता नहीं किसको जिंदगी वक्त दे, पता नहीं कौन जिए कौन मरे। धाड़े मार के रोया कर, ऐसे रोया कर, यही हक है। ये देख जवान की दाढ़ी भर गई आंसुओं से, ऐसे मातम किया कर, मातम किया कर। खुदा की कसम है, नाराज हो जाते हो मदना वाले वालों। फिर मीज़म कहता है, फिर मौलाना साहब कहते हैं जी, बंदे कहते हैं शौकत ने सख्त पढ़ दिया। अब मैं कहाँ मरूं, मैं कहाँ चला जाऊं? मुझे गाजी की कसम है, मैंने इन आंखों से पढ़ा है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के घर में मजलिस हो रही थी, जाकिर अकबर की शहादत पढ़ रहा था। जमाने का इमाम अमामा उतार के गरीबान फाड़ के मातम कर रहा था। चीखे मार मार के रो रहा था वक्त का इमाम। भाईजान जफर, मौत आ जाए मुझे मिंबर पे अगर मैं झूठ बोलूं। एक बंदा सामने बैठा आहिस्ता आहिस्ता रो रहा था, न मातम करता था न चीख मारता था। मजलिस खत्म हो गई, तेरे सादिक इमाम ने उसे बुला लिया। बुला के फरमाते, अगर तेरा 18 साल का बेटा मर जाए तू ऐसे रोएगा? ओए होए होए ओए होए होए होए, मुझे नहीं पता अब कौन पत्थर का बना हुआ इंसान है, अब कौन है जो मातम नहीं कर रहा। जलाल में आके सदके तेरे मातम तो ही सदके। फरमाते, तेरा 18 साल का बेटा मर जाए तू ऐसे रोएगा? उसने कहा, नहीं मौला, मैं तो अमामा उतार के रहूंगा, गिरबान फाड़ के रहूंगा, बेहोश हो जाऊंगा।
میرے مولا کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا. فرماتے اپنے بچوں کو ہمارے اکبر جتنا بھی نہیں سمجھتے. آئے تمہارا اپنا مر جائے اس کی قبر پہ دھاڑے مار کے روتے ہو, تمہارا اپنا مر جائے اس کے جنازے پہ ٹکرے مارتے ہو. ہمارے اکبر کی بات ہوتی ہے ہاتھ سینے پہ نہیں آتا. اللہ اکبر. اکبر کی اماں ام لیلہ کے ایک حکم سے مجلس شروع کی ہے میں نے. اکبر کی اماں ام لیلہ سلام اللہ علیہ فرماتی جب کسی مجلس میں ہو جوان تو جس رنگ میں رو رہا ہے نا میں تجھ سے مخاطب ہوں. اکبر کی ماں فرماتی ہے کسی مجلس میں میرے اکبر کا مسائل پڑھا جائے اور کوئی بندہ نہ روئے, میں اس کا نام لے کے کہتی ہوں تو نے میرا اکبر دیکھا, تو نے میرے اکبر کی آنکھیں جو نہیں دیکھی, تو نے میرے اکبر کی داڑھی جو نہ ماتم کرنا ماتم, تو نے میرے اکبر کا سینہ جو نہیں دیکھا, تو نے میرے اکبر کی آنکھیں جو نہیں دیکھی, تو نے میرے اکبر کی جوانی جو شہادت. اللہ اکبر. اور میری بہنیں دھاڑے مار مار کے رو رہی ہو, تمہارے رونے کی آواز نیچے تک آ رہی ہے. اوے اللہ کرے تمہارے پردے سلامت رہیں. اوے مر گئی اکبر کی ماں, اوے مر گئی سورا, اوے مر گئی اکبر کی بہنیں, اوے اجڑ گئی زینب. ہائے حسین, ہائے حسین, ہائے حسین, یا زہرا, ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر. اگر امیر گھروں کے بچے ناراض نہ ہو ایک بار سارے کہہ دو ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر, ہائے علی اکبر. اجرکم اللہ. بڑے آرام سے بڑی تسلی سے رونے کی راتیں ہیں. میں فضائل زیادہ پڑھ گیا ہوں لیکن ابھی میں 10 منٹ اور پڑھوں گا بڑے آرام سے, پھر پتہ نہیں اگلے سال کس کے مقدر میں یہ شہادت آئے. ایک واقعہ پڑھ کے پھر تمہاری برداشت دیکھتا ہوں اسد, پھر اگر سن لیتا ہے مدرہ والا تو تھوڑا سا اور پڑھ دوں گا. مدینہ آباد تھا, صاحب ریاض کہتا ہے مسجد نبوی تھی, درمیان میں رسول تھے. یہ مولوی بلال نے پڑھا ہوا ہے واقعہ, اس لیے اس کی حالت ابھی سے خراب ہونے لگی. ہائے نکلی ہے بے ساختہ مولوی بلال کے منہ سے. مسجد نبوی تھی, درمیان میں رسول تھے, دائیں بائیں صحابہ تھے. مسجد کے باہر سڑک سے کسی کے لڑنے کی آواز آئی. نبی نے سلمان سے کہا سلمان جاؤ پتہ کرو باہر لڑائی ہو رہی ہے, کون لڑ رہا ہے. تھوڑی دیر بعد سرکار سلمان واپس آئی, یا رسول اللہ 2 بندے آپس میں لڑ رہے, ایک اونٹ ہے 2 مالک ہیں. ایک بندہ کہتا ہے اونٹ میرا, دوسرا کہتا ہے اونٹ میرا. نبی نے کہا وہ فیصلہ کرے. نبی صحابہ کو لے کے باہر سڑک میں آئے. ایک بندے نے اپنے سر سے امامہ اتار کے محمد کے پاؤں پہ رکھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے اونٹ لے دیں, صرف اتنا احسان کریں اس اونٹ کو نہر کریں, اس کی کھال اتروائیں, اس کے سینے پہ کالے رنگ کا داغ ہوگا, اگر اس کے اندر داغ ہوا تو یہ اونٹ میرا, اگر نہ ہوا تو میں معافی بھی مانگوں گا, اونٹ کی قیمت بھی دوں گا. نبی نے حکم دیا اونٹ کو نار کرو. اونٹ کو نار کیا گیا. مدرے والا والوں فرمایا اس کی کھال اتارو. کھال اتاری, اونٹ کے سینے پہ کالا نشان نظر آیا. محمد نے کہا تجھے کیسے پتا تھا اس کے سینے پہ نشان ہوگا؟ اس نے کہا میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا ذبح کیا تھا. کچھ نہیں لگتا وہ بندہ علی اکبر کا, چاہے باہر کھڑا ہے چاہے اندر بیٹھا ہے, جو اس جملے پہ ماتم نہیں کر سکا. وہ کیوں بیٹھا ہوا ہے میسا مجلس میں؟ ماتم ماتم ماتم, صرف آنسو نہیں. کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو شیعہ ماں کا بیٹے کا ہو اور ماتم کے لیے سینے پہ نہ آئے. نبی نے کہا تجھے کیسے پتا تھا اس کے سینے پہ داغ ہوگا؟ اس نے کہا میں نے اس کے سامنے اس کا بیٹا نہر کیا تھا, مجھے یقین تھا کہ اونٹ کے سینے پہ داغ ہوگا.
اللہ جانے کیا ہوا محمد کو، نبی کا امامہ کھول کے گلے میں آ گیا، آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، داڑھی آنسو سے بھر گئی۔ 3 سال کے حسین کو اٹھایا نبی نے، گود میں بٹھا کے حسین کے گریبان کے بٹن کھول کے کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا، کبھی یہاں بوسا۔ میں حکم دے رہا ہوں اب جو بندہ ہائے نہ کرے باہر چلا جائے۔ سلمان آگے بڑھا، یا رسول اللہ مسئلہ اونٹوں کا ہے، حسین کو چوم کے کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے تو نے سنا نہیں اونٹ کے سامنے ایک نہر ہوا ہے، اس کے سینے پہ داغ ہے، اس کے سامنے کبھی اکبر کو برچھی، اس کے سامنے کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی غازی ماتم ماتم، کبھی غازی کے بازو، کبھی قاسم کے ٹکڑے، کبھی اصغر کو دی۔ آئے حسین، 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 ہائے علی اکبر، ہائے جوانی، ہائے جوانی، اے جوانی روتی چلی گئی ہے، ہائے 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 جوانی ہاتھ ملتی چلی گئی ہے، اور میرے نصیب میں اکبر آئے۔ جی او بزرگا بڑا تیاری، شیعو مجھے محمد کے 3 دن پڑے ہوئے جنازے کی قسم، مجھے بطول کو لگنے والے تازیانوں کی قسم، مجھے علی کے گلے میں پھرنے والی رسیوں کی قسم، مجھے حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش کی قسم، مجھے 4 سال کی بطول کے زخمی کانوں کی قسم، مجھے 7 سال کی بوڑھی سغرا کے آنسوؤں کی قسم۔ شیعو کربلا کے میدان میں کوئی شہید ایسا نہیں جسے حسین نے تیسری بار بلایا ہو، کوئی نہیں مرتا، کوئی مر بھی گیا تو خیر ہے، کوئی شہید ایسا نہیں جسے زہرا کے لال نے تیسری بار بلایا ہو، بھیجا پھر بلایا، پھر بھیجا پھر بلایا، تیسری بار بھیج کے نہیں بلایا۔ کربلا کے میدان کا اکیلا شہید ہے اکبر، جسے حسین نے 36 مرتبہ بھیجا ہے، 36 مرتبہ بلایا ہے، بھیجا پھر بلایا۔ اکبر نیچے اتر مجھے سینہ چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا۔ اکبر نیچے اتر مجھے آنکھیں چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا۔ اکبر نیچے اتر مجھے ماتھا چومنے دے، پھر بھیجا پھر بلایا۔ اکبر نیچے اتر مجھے ہاتھ چومنے دے۔ 36ویں مرتبہ حسین کہتے جا اکبر اللہ کے حوالے۔ اکبر کہتا نہیں بابا، پہلے امام بن کے وعدہ کرو، اب میں جاؤں تو مجھے آواز نہیں دو گے، پتہ نہیں تو کیا سن رہا ہے۔ حسین کہتے جا اکبر امام کا وعدہ، میں آواز نہیں دوں گا۔ اکبر گھوڑے پہ آیا، حسین کا سر اٹھا، ظفر سنبھالی اپنے آپ نو، حسین کا سر اٹھا، اکبر کا گھوڑا چلا، حسین کے قدم اٹھے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے، جسے نہیں آتا ماتم باہر نکل جائے۔ اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے، اکبر کا گھوڑا تیز ہوا، حسین کے قدم تیز ہوئے۔ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین نے سر سے امامہ اتارا، امامہ اتار کے کمر کے ساتھ باندھا، کمر کے ساتھ باندھ کے اکبر کے گھوڑے کے پیچھے غریب نے دوڑنا شروع کیا۔ حسین کے دوڑنے کی دیر تھی، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا، نبیوں کے تاج اتر گئے، فرشتوں کی تسبیحیں گر گئی، محمد نے ماتم شروع کیا۔ اکبر کے سامنے ایک بی بی آ گئی جس کا کالا لباس تھا، جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، اس نے دوسرے ہاتھ سے اشارہ کیا، اس نے کہا اکبر میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اکبر تیرے ماتم 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 جسے نہیں آتا نہ کرے۔ آئے حسین، آئے حسین، 2 منٹ ہو، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کرے اکبر پردیاں میں موت آ جائے، اللہ کرے اکبر پردیاں میں موت آ جائے۔ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے علی اکبر،
ہائے علی اکبر، ہائے جوانی اکبر، میں دادی منت کرتی ہوں، میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اکبر تیرے مرنے سے پہلے میرا حسین مر جائے گا، اکبر جا میرے غریب کو سینے لگا۔ اوے جوان میں تجھے حکم دے رہا ہوں، اگر تو اس جملے پہ ماتم نہ کرے، تو نے ابھی مصلی بچھا کے اکبر کی ماں سے، اکبر کے باپ سے معافی مانگنی ہے۔ دادی نے کہا اکبر نیچے اتر، جتنی دیر میں اکبر گھوڑے سے اترا، حسین ٹھوکریں کھا کے گر گیا زہرا کا لال، زمین پہ پڑا تھا حسین، آواز آ رہی تھی اکبر مجھے ملتا جا، اکبر ماتم دونوں ہاتھوں سے ماتم، آواز آئی اکبر اور مجھے سینے لگا، اکبر مجھے ملتا جا، اکبر مجھے بوسے دے۔ آئے حسین، آئے حسین، سانس لے لو، سانس لے لو، لے لو سانس، لے لو سانس، سا کٹ لو، سا کٹ لو، سا کٹ لو، سا کٹ لو، لے لو سانس۔ جی نہیں سمجھ آئی؟ آندہ ہے سادی بھی کوئی نہیں لوٹ، آئے ہائے ہائے ہائے، آندہ ہے سادی، او یار کیڑا بختاں لے یار، انج پیاروں نے اکبر نو رکھ میرے سر تے قرآن ہے، اکبر ہے 70 واری سکینہ ایدہ ناچ آیا ہے، 70 واری شمر تماچا مارے ہے، 70 واری ایدی بھینڈ ایدہ ناچ آیا ہے، 70 واری شمر تماچا مارے ہے، تماچے کھا کے پوچھتی سی او میرا اکبر کے تھلت ہے، او میرا ویر کے تھلت ہے، او میرا اکبر کے ماتم ماتم ماتم، آخری راتیں اللہ جانے اگلے سال کون جھولی پھیلا ماتم کرتا۔ تھوڑا جی ایک جملہ ہو جی، جتنی بار آنکھ میں پڑا، جتنی بار آنکھ میں پڑا، اور تیری دھیوں دے پردے ہوئے اللہ آئے ہوئے ہوئے ہوئے، اچھا پڑھا پڑھا، نیچے اترا، باپ کو سینے لگایا، باپ کے قدم چوم کے اکبر کہتا ہے بابا میرے حصے میں شہادت نہیں، اوئے 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 اوئے، بابا میرے حصے میں شہادت نہیں، غریب نے کہا ہے، اکبر نے کہا کیسی شہادت ہے، کبھی آپ بلاتے ہیں، کبھی دادی بلاتی ہے، کبھی اماں فضا بلاتی ہے، کبھی اماں زینب بلاتی ہے، کبھی بھائی سجاد بلاتا ہے، کبھی بہن سکینہ بلاتی ہے، میدان نہ جاؤں، جتنے بڑھے بیٹھے ہو تواڈے سمیت، اتنے بزرگ بیٹھے ہو جنہیں جنہیں گھر جوان پتر ہے، میں منت پہ کرتا اس جملے تے پتران دی زندگی دی دعا ضرور منگیا جائے۔ حسین فرماتے ہیں بوڑھے باپ پہ احسان کر، گھوڑے کا منہ رکھ فوجوں کی طرف اپنا منہ رکھ۔ ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، سارے آنکھوں ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ حسین کہتا ہے گھوڑے کا منہ رکھ فوجوں کی طرف، اپنا منہ رکھ میری طرف، جب تک تو فوجوں میں گم نہیں ہو جاتا میں تیرا چہرہ دیکھتا رہوں۔ بس اتنا ہی میں نے پڑھنا تھا، شہادت میں نے پڑھنی نہیں، جس دن میں شہادت پڑھوں گا پھر اس کے بعد نہیں جیوں گا، پھر زندگی کی آخری مجلس ہوگی، ایک جملہ اور اللہ کرے میں پڑھ لوں، اللہ کرے تو سن لے، ایمان سے بتا جس حسین سے یہ گوارا نہیں ہوا اکبر منہ پھیر کے چلا جائے، اللہ جانے اس نے کیسے برچھی کا لگنا سنا ہوگا، اللہ جانے اس نے کیسے اکبر کا گرنا سنا ہوگا، اللہ جانے کیسے بیٹے کی لاش پہ آیا ہوگا۔ علامہ دربندی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کائنات کا پہلا اور آخری باپ ہے حسین، جو کربلا کے جنگل میں جوان بیٹے کے قاتلوں سے پوچھ رہا تھا کسی کو پتہ ہے کسی نے دیکھا اور مجھے نظر نہیں آتا اور میری بینائی بجھ گئی اور میرے
میری آنکھیں کھو گئی اور میرا نور ختم ہو گیا اور کسی نے میرا اکبر دیکھا اور کوئی مجھے اکبر دکھا دو اور کوئی پتہ نہیں کیوں بھائی شبیر ایڈا بڑا مصائب ہو گیا میرا دل کرتا ہے ایک جملہ ہو رکھی جاؤں ذاکرہ پاکاں دے اجازت ہے میرا دل پہ کرتا ہے ایک جملہ ہو رکھی جاؤں زندگی دا کیڑا پتا اگلے سال کون ہوئے کون نہ ہوئے مجھے نہیں پتا سیالکوٹ میں کیا رواج ہے مجھے نہیں پتا مولی بلال مندرہ والے میں کیا رواج ہے ہمارے یہاں ملتان میں رواج ہے جوان بیٹا مر جائے نا ہم اس کے جنازے سے پہلے باپ کو نہیں بتاتے کہ کہیں باپ نہ مر جائے اس ڈر سے ہم باپ کو نہیں بتاتے کہ کہیں باپ کی موت نہ ہو جائے ایک قرآن ہے اے علم ہے علم قرآن کی قسم ایک اتنا غریب ہو گیا تھا حسین حرام زادوں سے پوچھ رہا تھا اکبر کہاں ہے کوئی جواب میں تماچا مارتا تھا کوئی جواب میں نیزہ مارتا تھا کوئی جواب میں تازیانہ مارتا تھا کوئی جواب میں پتھر مارتا تھا غریب تازیانے کھا کے کہتا تھا اب تو بتاؤ میرا اکبر کہاں ہے اب تو بتاؤ میرا اکبر کہاں ہے اور مجھے ملا دو اور مجھے دکھا دو اور کسی نے دیکھا ہو اور کسی کو پتا ہو ماتم 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 ہائے علی اکبر ہائے علی اکبر 90 قدم ہیں خیمے سے اکبر کی لاش آخری جملہ پتہ ہے مجھے بیٹا تیری آنکھ تھک گئی ہے ناراض نہیں ہونا آنسو ختم ہو گئے تیرے پاس ختم ہو گئی میری مجلس 30 منٹ ہو گئے مجھے مسلسل مصائب پڑھتے پڑھتے 90 قدم ہیں اکبر کی لاش خیمے سے کوئی نہیں مرتا مر بھی جائے کوئی تو اکبر کی جوتی سے زیادہ پیارا نہیں چاچا جی میں نے اولاد بطول دی غربت کی قسم 90 قدموں میں 70 ٹھوکر لگی ہے اسے اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے کیوں آ گیا وہ بندہ مجلس میں جو اس جملے پہ بھی ہائے نہیں کر سکا وہ کیوں بیٹھا کیوں ہے وہ مجلس میں جو اس جملے پہ ہائے نہیں کر سکا 90 قدموں میں 70 بار گرائے حسین 70ویں بار جب گرائے نا غریب کو اندازہ ہوا ہے میں چل نہیں سکتا غریب زمین پہ بیٹھ ایک قدم بیٹھا پھر اٹھا پھر ایک قدم بیٹھا پھر اٹھا پھر ایک قدم بیٹھا پھر اٹھا اور مولی بلال میرے وسط کو نکل 10 قدم اکبر رہ گیا محسوس ہوا حسین سے میں بیٹھ بھی نہیں سکتا پدر پر لاشیں پسا اور موقعی ہے مجلس ہن تہاڈا اپنا مقدر ہے ہن بد قسمت ہے وہ بندہ جائے اگلے جملے تے ماتم لگی تھا بد نصیب ہے وہ بندہ حسین یوں جا رہا تھا اکبر نظر نہیں آ رہا تھا حسین نے پوچھا این اکبر این اکبر اور کوئی بتاؤ اکبر کہاں ہے کتے کے بچے شامیوں نے 10 بندوں کی ٹولیاں بنا کے حسین سے مذاق شروع کر دیا پتہ نہیں کون ہے جو مر جائے 10 یہاں کھڑے ہو گئے 10 یہاں کھڑے ہو گئے 10 یہاں کھڑے ہو گئے یوں جا رہا تھا ادھر سے آواز اکبر یہاں ہے آواز اکبر یہاں ہے سامنے سے آواز آئی اکبر یہاں ہے حسین سامنے چلا پیچھے سے آواز آئی اکبر یہاں ہے حسین پیچھے چلا یا اچانک ایک بی بی کا ہاتھ حسین کی کلائی میں آیا آواز آئی آ تجھے لے چلوں او میں تیری ماں بطول او حسین جیسے تجھے اکبر پیارا ویسے مجھے تو پیارا آ تجھے لے چلوں اور ختم ہو گئی کربلا اور غریب ہو گیا حسین اور حسن کا سورج ڈوب گیا ماتم حسین